نیلیما ناہید دورانی صاحبہ کی خوبصورت سی تحریر لاہور کی بسنت۔ بسنت کی تیاری کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ عیدن کے بعد بسنت لاہور کا سب سے بڑا تہوار تھا۔ بلکہ اگر شدت پسند مسلمانوں کو برا نہ لگے تو عیدن سے پہلے سب سے بڑا تہوار کہا جائے تو بے جانا نہ ہوگا۔ موچی دروازہ اور لاہور کے تمام دروازوں کے باہر والے باغوں میں رنگ برنگی ڈوڑیں بنتی دکھائی دیتی۔ یہ ڈوڑیں خوبصورت اور مضبوط تو ہوتی تھیں، مگر مہلک ہرگز نہ تھی۔ بسنت کے لیے نئے کپڑے سلوائے جاتے، دوسرے شہروں کے دوستوں رشتہ داروں کو دعوت نامے بھیجے جاتے، مختلف پکوانوں اور ڈھول والوں کا انتظام کیا جاتا۔ اصلی بسنت کے لیے تو ایک دن مقرر کیا جاتا، مگر کئی ہفتے پہلے ہر ہفتہ اور اتوار کا دن پتنگ بازی کی جاتی۔ پتنگوں کی بھی بہت سی قسمیں، شکلیں اور نام تھے۔ پتنگ، گڈا گڈی کا پری مچھڑ، اسی طرح ڈوڑوں کے بھی مختلف نام تھے، 2 ریچھ، 5 ریچھ، 7 پانڈا۔ لاہور کا سب سے بڑا گڈی فروش پاپا گڈی فروش تھا، جس کی دکان اندرون موچی گیٹ لال کھو کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ پتنگیں بناتے۔ ہمارے محلے کا ایک لڑکا جس کو سب گونگا کہتے تھے، حالانکہ وہ گونگا ہرگز نہیں تھا، لکڑی کے شہتیر لگا کر بہت بڑے سائز کے مچھر اور پتنگیں بناتا تھا۔ دالگرہ چوک کے اتفاق فاؤنڈری والے نواز شریف اور شہباز شریف، میاں بشیر کے بیٹے میاں ادریس اور میاں اسلم اس سے پتنگیں خریدنے آتے تھے۔ ہماری گلی کے امین منزل والے سب سے زیادہ پتنگ باز مشہور تھے۔ پتنگوں اور ڈوڑوں کے ساتھ کٹی پتنگیں پکڑنے والوں کے لیے ڈانگڑیاں بھی بکتی تھیں۔ ایک بانس کے اوپر کچھ جھاڑیاں لگی ہوتی جو کٹی ہوئی پتنگ کی ڈور کو چموڑ لیتی تھیں۔ ان ڈانگڑیوں کو لے کر پتنگیں پکڑنے والوں کو لٹیرے کہتے تھے۔ جو لوگ پتنگیں نہیں اڑاتے تھے وہ بھی پتنگ بازی دیکھنے کے لیے اپنی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے اور آسمان پر اڑتی رنگ برنگ پتنگوں کا نظارہ کرتے ہوئے اپنی چھت سے گزرتی ڈوڑیں پکڑ لیتے۔ بسنت کا دن آتا تو ہر چھت سے بو کاٹا کی آواز کے ساتھ ڈھول کی تھاپ سنائی دیتی۔ کہ دل ہوا وہ کاٹا، کہ دل ہوا وہ کاٹا، کہ دل ہوا وہ کاٹا، کہ دل ہوا وہ کاٹا۔ کئی پیش تو اتنی دور چلے جاتے کہ پتنگیں بھی دکھائی نہ دیتی۔ ان پتنگوں کے ذریعے اپنے من پسند لوگوں کو پیغام بھی بھجوائے جاتے، بلکہ پتنگ پر پیغام لکھ کر جان بوجھ کر اس گھر میں گرا دی جاتی جہاں پیغام پہنچانا ہوتا۔ ہلکی پلکی چھیڑ چھاڑ ڈانٹ ٹپڑ لڑائی بھی جاری رہتی، مگر یہ سب وقتی ہوتا۔ ان دنوں بہت سے لوگ زخمی ہوتے، خاص طور پر سڑکوں پر ڈور اور کٹی پتنگ کے پیچھے بھاگتے لڑکے کسی گاڑی کی زد میں آ جاتے، یا آسمان سے اڑتی پتنگوں کو دیکھتے یا کٹی پتنگ کو پکڑنے کی کوشش میں چھتوں سے گرنے والے بچے زخمی ہوتے۔ کھانے عام طور پر گھروں میں ہی تیار کیے جاتے۔ چھتوں پر باربیکیو کا انتظام کیا جاتا، جس کے لیے لوہے کی انگیٹھیاں، سلاخیں 9 لکھا بازار کے قریب لوہا بازار سے خریدی جاتی، کوئلے بھی منگوائے جاتے، اور سب باری باری کباب بنانے اور تکے بھوننے کا شوق پورا کرتے۔ میرا بھائی پتنگوں کا شوقین تھا، وہ اور میں سارا سال بسنت کے لیے پیسے جمع کرتے
अपनी ईदी भी बसंत के लिए संभाल रखते, मगर जब बसंत का दिन आता वो पतंगे उड़ाता रहता और मैं उसकी डोर का पिन्ना पकड़कर उसके पीछे खड़ी रहती। कभी कभी वो मुझे एक आध तुनका लगाने देता। जब शाम को हम छत से नीचे उतरते तो उसकी उंगलियां डोरों से कटकर जख्मी हुई होती, जिस पर अपनी से डांट डपट पड़ती। लेकिन सुबह होते ही वो और मैं फिर से छत पर चले जाते। यह खूबसूरत त्योहार न जाने कैसे कमर्शियल बन गया। होटल और प्लाजों की छतें पार्क बसंत के लिए बुक होने लगीं। ढोल वालों के साथ हिजरों तवाइफों को भी बुलाया जाने लगा। अब पतंग कटने के साथ साथ रक्स सरूर की महफिलें भी होने लगीं। इस मासूम से त्योहार को जो आमद बहार की नवी देता था, किसी की नजर लग गई। कारोबारी लोगों ने जान से खेलने वाली खूनी डोरें तैयार कर ली, जो राह चलते लोगों के गले पर फिरकर उनकी जान लेने लगी। रंगों और खुशबू से सजी बसंत रथ में खून का रंग भर गया, तो इस त्योहार पर भी पाबंदी लगा दी गई। लाहौर की बसंत लाहौर से रूठ गई। लाहौर की बसंत लाहौर से रूठ गई।